अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उनका इम्पैक्ट, आपको किन सिमतों में ध्यान करना चाहिए, कौन से फ़ैसले आपको फ़ायदा देंगे, किन अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। बट इन अ सिंगल लाइन पहले ये डिफ़ाइन कर दूँ कि इस हफ्ते नया क्या होगा। नया ये होगा कि मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो 29 अक्टूबर को आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, जल्दी जल्दी अपने फ़ायदे देते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। अक्लमंदी ये है कि उस शॉर्ट टाइम में प्लान, मोमेंटम, रिसोर्सेज इस तरह इस्तेमाल किए जाएं कि वो थोड़े दिनों के फ़ायदे लंबे अरसे तक चलें। मरकरी कर क्या सकता है वो बयान करते हैं पहले। मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इंटेलिजेंस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर अटेंशंस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कम्युनिकेशन, it is a planet of your learning skills, it is a planet of your curiosity, it is a planet of your certain clarity, it is a planet of your accuracy in the plans, and it is a planet of your creative skills like a new style of thinking. तो इम्पॉर्टेंट तो हुआ, कितने फ़ायदे हैं इसके। 11th एंगल पर फ्रेंडली भी होता है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो 11th एंगल किस चीज़ का है वो भी बयान कर दूं, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास पेशेंगो ही निकल आएगी। 11th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सडन गेन्स, इट इज़ अ एंगल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इट इज़ अ एंगल ऑफ लीडिंग रोल्स, इट इज़ अ एंगल ऑफ फेम, इट इज़ अ एंगल ऑफ अथॉरिटीज़, एंड इट इज़ अ एंगल ऑफ योर अप्रिशिएट जो करते हैं लोग, मतलब आपको जो सराहा जाता है। अब इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, प्रेजेंटेशंस, लर्निंग स्किल्स, लीडिंग रोल्स वाला घर जब दोनों मिलेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। इस फ़ायदे में जो जर्नल से एडवांटेजेस हैं पहले वो सुनिए। जर्नल से एडवांटेजेस ये हैं कि आप जो भी चीज़ के एक्सपर्ट हैं या मास्टर हैं अपनी फील्ड के, उस मास्टर स्किल्स का एडवांटेज एक ग्रुप ऑफ पीपल को जाने वाला है। ग्रुप ऑफ पीपल आपकी राय को मुहतरम समझेंगे, एहतराम देंगे, चाहे आपसे सीनियर हों तब भी माना जाएगा। दूसरा फ़ायदा, अभी तो आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से एडवांटेजेस ले रहे हैं, इज्जत ले रहे हैं, कुछ सोर्स ऑफ इनकम, कुछ फेम, कुछ पीस ऑफ माइंड। बट इन फ्यूचर, इन रीसेंट फ्यूचर, आपके वो इज्तमाई प्लान्स जो आपने पाइपलाइन में रखे हुए हैं उनकी कामयाबी बहुत आसान और तेज़ हो जाएगी। ये दूसरा फ़ायदा था। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स वाले सोर्स ऑफ इनकम पर ही ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ इनकम शॉर्ट टर्म ही रहेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं बदलेगा। अगला एडवांटेज, आपको तीन चीज़ों से अगली खबर, नॉट एडवांटेज, आपको तीन चीज़ों से बचना भी है। दीज आर द नेगेटिव न्यूज़ फॉर द एक्वेरियन। आप वर्क ओवरलोड से बचें, क्योंकि आपकी तारीफ़ हो रही होगी, क्योंकि आपकी तारीफ़ आपको खुश कर रही होगी, लिहाजा आप ज़्यादा काम करने की तरफ माइल रहेंगे, जो बाद में आपके लिए परेशानी की वजह बनेगा, सेहत की ख़राबी की वजह बन सकता है, ज़हनी कोफ्त की वजह बन सकता है। सो वर्क ओवरलोड से बचें। जो डिज़ायरेबल है, जितना करना है वो तो ज़रूर ही करें, थोड़ा बहुत फेवर भी करें, बट ओवरलोड से बचें। एक्स्ट्रा ओवरलोड जो कि डिजीज़ लेवल तक चला जाए, ये एक एहतियात है। दूसरी एहतियात, आपको ऐसी मंसूबा साजी से बचना चाहिए जो सिर्फ कागजी मंसूबा साजी है, जो सिर्फ पेपर पर है, हकीकत में उसका कोई असर नहीं है या अभी उसके कोई बुनियादें नहीं रखी गई। तो कागजी मंसूबा साजी से बचें। आखिरी खबर, आपके जहन में इसी मरकरी की वजह से बहुत सारे नए आइडियाज़ उभरेंगे। आपको उन आइडियाज़ की दौड़ में इतना ही हिस्सा लेना है जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं।
زیادہ دور تک آئیڈیاز کے پیچھے دوڑیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور جو موجود ہے وہ بھی شاید ہاتھ سے پھسل جائے. تو سادہ لفظوں میں آئیڈیاز کی دوڑ نہ لگائیں. آئیڈیاز آئیں گے بہت تیزی سے, نئے کام کے طریقے, جاب کے طریقے, ریلیشنز کے طریقے, ڈیل میکنگ کے طریقے, گفتگو کے طریقے, پریزنٹیشنز کے طریقے, کیلکولیشنز کے طریقے, یہ سب تیزی سے آئیں گے. مرکری دماغ کو الرٹنس دیتا ہے, دماغ میں سے فوگ ختم ہو جاتی, بندہ کلین دیکھتا ہے چیزوں کو اور جذبات میں آ کر گرم جوشی کے ساتھ کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں یا تو اوور لوڈ ہو جاتا ہے یا ایسے آئیڈیاز کے پیچھے ٹائم کلنگز میں مبتلا ہو جاتا ہے جن آئیڈیاز کا کچھ جمع حاصل خرچ کچھ نہیں ہوگا. سو فوکس رہیے, اویلیبل اپرچونیٹیز کو گریب کریے, اپریسیشنز کو انجوائے کریے, ورک لوڈ سے ایکسٹرا ورک لوڈ سے بچیے اینڈ اجتماعی فوائد والے کاموں کی طرف توجہ دیجیے, لانگ ٹرم کاموں کی طرف توجہ دیجیے. یہ تھا مرکری کا فیور جو اس ہفتے ہوگا. کچھ چیزیں پرانے ہفتے سے, پچھلے ہفتے سے چلتی آ رہی ہیں, جیسے آپ کا سورج, آپ کا مارس دونوں ہی 10th اینگل پر ہے. مارس از ریسپانسبل آف یور کیریئر, وہ 10th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے. تو تمام وہ ایکویرینز جو اختیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اختیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسے انکریمنٹ یا پروموشن بھی کہا جا سکتا ہے. تمام وہ کیپریکونین جو گھر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو گھر کو کشادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو گھر کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو گھر بنانے کے لیے بینکنگ سپورٹ چاہتے ہیں, جو ایکویرینز پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, اسٹاک ایکسچینج ایجنٹس ہیں, بروکریج ہاؤس کے مالک ہیں, وہ ایکویرینز بھی بڑا فائدہ اٹھائیں گے. ایسے ایکویرینز بھی ایڈوانٹیجز لیں گے جو ایتھلیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں, گیم سے ریلیٹڈ ہیں. ایتھلیٹک میں استعمال ہونے والے ٹولز لائک بیٹ, بالز, فٹ بالز ان انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بھی گرو کریں گے. ایسے ایکویرینز بھی گرو کریں گے جو آن لائن زرعی اجناس, لائف اسٹاک, آن لائن ٹریڈنگ, آئی ٹی فیلڈ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر لانچنگ اس سمت میں ہے, وہ بھی ترقی کریں گے. ایسے ایکویرینز جو فورسز سے ریلیٹڈ ہیں, قانون اور قانون لاگو کرنے والے اداروں سے ریلیٹڈ ہیں, قانون ساز اداروں سے ریلیٹڈ ہیں, ملٹری سے ریلیٹڈ ہیں, جنرل جو فورسز ہوتی ہیں جو کسی شہر کو سنبھالتی ہیں لائک پولیس وغیرہ, ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت موزوں رہے گا. ان کے ہاتھ سے ایسے کام سر انجام دیے ہوں گے جو ان کی ترقی کی وجہ بنیں گے. ایک اور فائدہ سنا کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کے لیے وینس 9th اینگل پر ہے, 9th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے. اٹ از اے پلانٹ آف لو, کیئر, ایموشنل اٹیچمنٹس, بیوٹی لونگ نیچر, ایٹنگ ہیبٹس, پہننا اوڑھنا, لائف اسٹائل اپ گریڈیشن, پریزنٹیشنز, ایون بیوٹی, موسمی تبدیلیاں, کھانا پینا, نفاست, ان سب چیزوں کا بھی آپ کی طرف فیول آتا رہے گا. And you become more romantic also during this golden season when you are emotional and at the same time you are performer in your career, you are performer in your authorities. اور کیا چاہیے Aquarians, you are perfectly all right at the moment, but there is a bad news. جو 3 خبریں میں نے گنوائیں کہ آپ کو اوور لوڈ نہیں ہونا, آپ کو آئیڈیاز کی دوڑ میں نہیں حصہ لینا, آپ کو اپنی تشہیر نہیں کرنی, یہ چیزیں. لیکن ایک اور 2 بری خبریں ہیں, وہ نومبر منتھ میں آئیں گی. مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا, جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا, مارس اپنی جگہ بدل دے گا جو اس وقت بہت اچھے اینگل پر ہے, جو آپ کو انٹرنیشنل لیول کی اپرچونیٹیز, آپ کی توقع سے بڑھ کر ریوارڈز, آپ کے ریوارڈز میں تیزی, اسپیڈ آف سکسیس انکریز کر رہا ہے, وہ جگہ چھوڑ دے گا, اگلی جگہ پر چلا جائے گا. سو نومبر از اے ٹائپ آف اے منتھ جس میں آپ کو وقت کو بہت سمجھ کر پھونک کر قدم رکھنے چاہیے. میں کوشش کروں گا بینگ اسٹرالوجر کہ وقت سے پہلے ہی آگاہی دے دوں اچھے ایونٹس کی بھی اور نیگیٹو ایونٹس کی بھی, تاکہ آپ ان میں ڈفرینسیٹ کر کے اپنے مشنز کو, اپنی لائف کو سکسیس ٹریک پر ہی رکھیں, ناکامیوں کا منہ نہ آپ کو دیکھنا پڑے. کچھ ریمیڈیز بھی دے دوں گا.
اس ہفتے کی جو ریمیڈیز ہیں وہ سورہ شمس ہے 5 times in a day, بلو سفائر سٹون ہے 10 کیرٹ, دیٹ از مور دین انف. اگر بلو سفائر بھی پہنا, سورہ شمس بھی پڑھی, تھوڑی گراؤنڈ پر ایفرٹس بھی تیز کیے اور معاملے پھر بھی حل نہیں ہو رہے, تو پھر پرسنل کیلکولیشن ضرور کرا لیجئے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلم کہاں ہے, کیسے ریزالو کی جا سکتی. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, یہ واٹس ایپ نمبر ہے اور یہ پیڈ فورم ہے ایکویرینس. چھوٹا سا اگر آپ ایک میسج کریں گے کہ آپ کو اپنے لیے ٹائم چاہیے تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. وہاں لمبے لمبے میسج کرنے کی ضرورت نہیں, سٹاف اس کا آنسر کرنے کا ایلیجیبل ہی نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتا. دا لاسٹ لائن, وقت کو پہچانیے, صلاحیتیں آپ کی بھرپور ہیں. جب صلاحیتیں اور فلو آف ٹائم ایک ہی سمت میں ہو جائے تو سکسیس مقدر بن جایا کرتی ہے. وقت کو سمجھیں گے تو ہی فلو آف ٹائم, بیہیویئر آف ٹائم کو سمجھ سکیں گے. دیٹس آل. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایکویرینس آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.